لیے آپ کو ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں بھی کوئی کرپشن ہو رہی ہو تو اس کو روکا جا سکے۔ تو لہٰذا یہ ایک بات جو خان صاحب نے کی ہے اور بہت اہم ہے۔ دوسری بات خان صاحب نے کی ہے وہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے۔ القادر ٹرسٹ کے کیس میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کی سسپیشس ٹرانزیکشن کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ تھا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور اس کی فیملی نے ملک ریاض سے 9 ارب روپے کی رشوت لی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی وقت تفتیش ہو سکتی ہے اور وہ ان کو نیب کو کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ایویڈنس میں ثابت ہو چکی ہے کہ نہ کوئی رشوت لی، نہ عمران خان اور اس کی بیوی نے کوئی فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی نقصان ہوا۔ لہٰذا اس کے اندر جو سزا دی گئی ہے، جو بنیاد بنائی گئی ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے وہ لیجٹیمیٹ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ شیم ٹرسٹ ہے، اس کی نہ کوئی ایویڈنس آئی ہے، نہ کوئی گواہی اور شہادت آئی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی اس جج سے سزا دلوانا جس کے بارے میں سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ انفٹ ہے، انسوٹیبل ہے اور اس کو جج کے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے، ایسے جج کو استعمال کر کے ناجائز طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا۔ اور اب یہ ایک ججز پیکنگ کا جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز پیکنگ کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کے ذریعے اب نئے ججز کے پاس وہ دونوں کیس لگا دیے گئے۔ عدت والا کیس کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جا کر آبجیکشن کیا، اور اعظم خان صاحب جو بینچ نمبر 9 میں بیٹھتے ہیں، جونیئر موسٹ جج ہیں، اور ان کے پاس لگا دیا جو نیچے آلریڈی اس میں فیصلہ دے چکے تھے، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے، اور انہوں نے اس کیس کو پھر ٹرانسفر کر دیا۔ اسی طرح جو آج جس جج صاحب کے پاس کیس تھا، راجہ منہاج صاحب کے پاس، اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے بات کی کہ ہمارا اس کے اوپر اعتراض ہے کہ ایک تو وہ جونیئر موسٹ جج ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ ان کا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو ہم چیلنج کر چکے ہیں۔ وہ کنفرم جج نہیں ہیں، چونکہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت ووٹ زیادہ ہیں، تو جو کنفرم جج نہیں ہوگا وہ ظاہر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، تو اس کے بہت سارے مسائل ہوں گے، تو اس حوالے سے ان کو ہمارا کیس نہیں سننا چاہیے۔ تو اس پہ اوپر بھی ابھی ہم نے اعتراض کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے، وہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ مذاکرات میں یہ صرف ڈرامہ رچا رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، یہ تو کھانا بھی ان سے پوچھ کے کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ کبھی کل یہ نہ کوئی کہے کہ جناب آپ نے ان سو کارڈ سیاسی لوگوں کو کے ساتھ بیٹھے نہیں اور مذاکرات نہیں کیے۔ ہمیں پتہ تھا انہیں جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا، اس لیے کہ جو چور ہوتا ہے وہ ان باتوں سے ڈرتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے بھاگنا تھا اور نہیں بنانا تھا، اور اب یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اس لحاظ سے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا کون سا اتنا مشکل کام تھا۔ ٹرمز آف ریفرنس تو بعد میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن ان کی یہ ڈٹائی ثابت کرتی ہے کہ وہ اس میں سیریس نہیں ہے۔ اور بلکہ میں ایڈیشنل آپ کو ایک انفارم کر دوں پوری قوم کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں۔ میں نے خان صاحب کے کہنے پہ یہاں پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اے پی سی میں ضرور آئیں گے اور ہم شرکت کریں گے، لیکن 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لیکن 12 جولائی کے بعد 3 دن کے اندر 15 جولائی کو عطا تارڑ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی اور اس کا خاص کرندہ سمجھا جاتا ہے، وہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اتحادی جماعتوں کی بھی ان کی کنسلٹیشن سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ماحول خراب کرنا، اور وہ دن آج کا دن پھر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر کے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے خالی چائے پینا آنی جانی نہیں کرنی، یہ ڈرامے ہم نے نہیں دیکھنے۔ ہم سنجیدگی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں سنائپرز کے ذریعے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہے یا اب ہوا ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے پرامن شہریوں کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، ٹی چوک کے اوپر اور سیدھی گولیاں ماریں، اور اتنی لوگوں کو گولیاں لگیں، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے باوجود آپ اس کے اوپر کمیشن نہ بنائیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ سیریس، یا ان کے پاس اختیار و اقتدار نہیں ہے۔
خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ایک نظام انصاف کے اوپر حملہ ہے، اور اس وقت یہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے نظام انصاف کو اپنی باندی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت رول آف لا ختم ہو چکا ہے، جمہوریت پہ یہ شب خون مار چکے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے کی آج گورننس یہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اپنا بدنما چہرہ لے کے یہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پوری دنیا میں آج جو پوزیشن آپ کی ہو چکی ہے تو وہ آپ کے ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اور پھر شہباز شریف کہتا ہے کہ جی پروٹیسٹ کے اوپر بڑا خرچ ہوا۔ بھائی پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے کیوں نہیں خرچ کیا، یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہے یا وہ کوئی جلسہ کرنا چاہے ان کا حق ہوتا ہے۔ 2 دفعہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، انہوں نے وہ دھرنا دیا، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایک دفعہ بلاول بھٹو آیا، سندھ سے نکلا، پنجاب سے ہو کر آیا، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے کتنے پرچے کریے تھے ان کے خلاف، کتنے پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے راستے بند کیے تھے، نہیں کیے، وہ آئے ریڈ زون تک آئے، وہ اس کے بعد چلے گئے۔ اسی طرح مریم نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں آئی تھیں، ہم نے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو لہٰذا خرچہ جو آپ نے کیا ہے یہ خود آپ نے پیسہ قوم کا ضائع کیا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہو، اس لیے کہ آپ نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے، ایک آئینی کام کو روکنے کے لیے آپ نے ایسی حرکت کی ہے، اور آئینی کام ہے کہ آپ جلسہ کریں، جلوس نکالیں، آپ پروٹیسٹ کریں، اور آپ پرامن لوگوں کے اوپر پھر آپ گولیاں مارتے ہیں۔ اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو جی پیسہ ضائع کیا، خان صاحب نے اس کی مثالیں دی، آپ نے صرف نیٹ بند کر کے اور سوشل میڈیا کو بند کر کے یا سلو ڈاؤن کر کے 500 ارب روپے کا 1 سال کے اندر نقصان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والی فیکٹریز ہیں یا جو کام کرنے والے آپ کے انویسٹرز تھے وہ انویسٹمنٹ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں نیٹ کام نہیں کرے گا وہ کیسے کام کریں گے۔ اور اب رہی صحیح کسر لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، صحافیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ پی کے ایکٹ میں ترمیم لا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے سے لے آئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی آواز سائلنس کرنے کی اور بند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا حملہ ہے آئین کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 500 ارب روپے کا صرف 1 سال میں نقصان کر دیا، پھر گندم سکینڈل میں $1 بلین کھا گئے، اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں کہ کون ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو ان لوگوں نے آج ان کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان سے 17-18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ تصور کریں کہ کتنا پیسہ وہ لے کر گئے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان سے لوگ کیپٹل فلائٹ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں، آپ دیکھ لو دبئی میں یا بہت ساری جگہوں پہ، تو اس سے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں، پاکستان کے یہ کسی لحاظ سے خیر خواہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے پوری ججمنٹ آ چکی ہے، پوری ایویڈنس آ چکی ہے، اس ایویڈنس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 1 روپے کا کوئی فائدہ نہ عمران خان نے نہ بشریٰ بی بی نے لیا۔ ایک بات یہ ایویڈنس میں ثابت ہو چکی ہے۔ مجھے بتا دیں بشریٰ بی بی کے خلاف آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے ان کو سزا دے دی؟ آپ نے کسی ایک کیبنٹ کے ممبر کو تو آپ نے اس میں پارٹی نہیں بنایا، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں کیا۔ اچھا پھر آپ جو نواز شریف جس نے یا اس کے خاندان نے 9 ارب روپے رشوت لی، ان کو کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ جو سندھ کی پراپرٹیز دی گئی تو جو 11 ارب روپے کا زرداری صاحب نے وہاں بلاول ہاؤس بنوایا، اس کے بارے میں کیا تفتیش آپ سے آج تک ہوئی ہے؟ پھر ابھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا فریاد تارپور کا، اور زرداری صاحب والا جو اکاؤنٹس والا، بینامی اکاؤنٹس والا، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس آپ نے کلوز ڈاؤن کرا دیا۔ اسی طرح شہباز شریف کے خلاف ایک ثابت شدہ کیس تھا حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا، وہ آپ نے بند کرا دیا۔ تو یہ سارا ملی بھگت کر کے اس وقت جو اشرافیہ یا بدماشیہ قابض ہے، یہ کٹ پتلی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، نیب ہے، ایف آئی ہے، یہ سارے مل کے صرف ایک آنیسٹ لیڈر عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں باقی لوگوں کے خلاف یہ بات کرتے؟ جو سچ ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ چودھری اشتیاق صاحب بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صدر ILF کے طور پہ خان صاحب کی ملاقات کے اندر سب سے زیادہ خان صاحب نے اس بات کو سراہا کہ جس طرح سے میرے وکلاء نے میرے کیسز لڑے، میرے کارکنان کے کیسز لڑے، وہ ایک ہائیلی اپریشیٹڈ ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان وکلاء کو کہ جو فرام پلر ٹو پوسٹ اتنی مشکلیں اٹھا کے میرے کارکنان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور 190 ملین پاؤنڈ والے حوالے سے میڈیا کو بھی انہوں نے بتایا کہ جو NCA کے 3 ججز کا فیصلہ تھا وہ UK کورٹ کے اندر 45 نمبر پیرا کا آدھا لکھ کے آدھا سچ لکھ کے اگلا سچ جو ہے وہ اس جج نے بددیانتی کرتے ہوئے نہیں لکھا، جہاں لکھا تھا اسٹیٹ اونڈ رقم ہے یہ پاکستان کی، اس سے آگے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ تو جب NCA اور ملک ریاض کا ایگریمنٹ ہوا، اس کو جسٹیفائی کیا وہاں کی 3 کورٹ ممبر جج نے، تو پھر اس کے بعد کوئی جرم کا سرزد ہونا نہیں پایا گیا۔ پھر جس طرح سے خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر القادر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو تو وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ نہ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نہ تو یہ دیکھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کو کیسے القادر کے ساتھ کنیکٹ کیا، وہ 1 سال پہلے کا القادر ٹرسٹ ہے اور جو ایک چیریٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے، وہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے، ان کے مستقبل کو بھی تباہ کیا، اس یونیورسٹی کو بھی اس جعلی حکومت نے اپنے سپرد کر لیا۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ قوم کے ساتھ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں۔ اور جو بات ابھی شعیب شاہین صاحب نے کہی کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور نہ جھکنا ہے اور نہ بکنا ہے، اس قوم کے لیے اپنے آخری سانس تک کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ یہ مشکلات جلد ختم ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور بات خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 50 کروڑ روپے ان کے خلاف اسپیشل پراسیکیوٹرز بنانے اور وکیلوں کو ان کے خلاف دیے گئے ہیں۔ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، قاضی فائزہ کا فیصلہ ہے کہ پہلے یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ سرکار میں بیٹھنے والے جو وکیل ہیں ان میں سے کوئی اس اہل نہیں ہے کہ وہ کوئی کیس چلا سکے۔ یہ بھی بطور رشوت دی گئی ہے اور یہ پیسے جو خرچ کیے گئے ہیں یہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے اور یہ زیادتی ہے صرف اور صرف ایک آنیسٹ لیڈر کو جیلوں میں رکھنے کے لیے۔ شکریہ، تھینک یو۔